عمل کریں نہ کریں تو عمل تو بریلوی دیوبندی کون سا کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں. تو کہتا ہے جی بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کلیم کرتا ہے. یعنی ایک سمجھ لیں اعلان کے طور پہ تو مانتے ہیں، تو ان تک بات پہنچانا. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. اگر ہمیں چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لا کے ویڈیوز پروڈیوس کروں. منتیں مارتے ہیں لوگ ود فیملی کے لیے، ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کروانے کے، یار بھائی اللہ کے لیے ہوئے ادھر ہی رہو، حق قبول کیا ہے اپنے گھروں میں رہو. کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی. بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے، دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کیا. تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. یہ فتوے آندہ بھی آئیں گے اس کے اوپر اگر یہ جینون ہے. ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتویٰ نکالا ہے، اور یہ اس پہ جو سوال انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ سے متعلق مدرسہ دیوبند انڈیا والوں کا جو درج ذیل فتویٰ کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ یہ فتویٰ کفر نہیں سرکار، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ فتویٰ کفر نہیں ہے، بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا. اللہ کا شکر ہے. ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا. احتیاط علماء پتہ نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے خارج ہے تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اسام الارمین میں، یہ تو خود خارج ہیں. ہاں اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھی اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک، اس لیے تجھے نکالا. جی ہاں چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں اس کو. کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جیلمی. اچھا نام بھی دیکھیں جان بوجھ کے اس طرح کے لکھیں کہ میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جیلمی لکھے ہی نہیں ہے. میرا نام تو محمد علی مرزا ہے اور انجینئر ظاہر ہے میرا ایک پروفیشن ہے. اسی کی ایبریویشن ہے امام. امام وہ آپ والا امام نہیں، EMAM انجینئر محمد علی مرزا. اپنے عقائد نظریات کی روشنی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہے یا نہیں؟ مرزا جیلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہے. اچھا جی یوٹیوب اور ویڈیوز میں ادھر پھر ریپیٹ کروں گا. میری ایک ویڈیو ہے YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میں میرے خلاف آج تک جتنی ویڈیوز بنائی گئیں، بنائی جا رہی ہیں، بنائی جائیں گی، سب کا اصولی جواب میں نے پوائنٹس کی شکل میں دے دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے آپ نے چیز کو جج کرنے کا. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے، دوسرا اس ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹاپک کیا تھا، پھر اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کرنی ہے، پھر میرا اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے آئے گا. چلیں لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکنے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفاع کیا ہے. میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے یہ کہا کافر کہتے. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی، کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سنتا، تہاڈی میری کنے سننا ہے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی،
تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے ہیں. تو آپ یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے. ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانی. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. یہ میں نے بار بار اس کی کلیریفیکیشن کی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے. کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہتے تھے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگاتے تھے. سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، یہ نبی ہے نہیں. یہ سارے الفاظ ہوتے تھے. اور کافر جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے. اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ تو وہ کافروں کا قول ہوتا ہے، وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلا قرآن میں سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا بتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا، تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی، علماء کرام کی، ان کے بابوں کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ. اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے، ظاہر ہے جی عربی میں تو 6 نہیں ہوگی نا، 6 ہے کہ بنی 6. وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا. تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں بھی چھور آیا، اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرا کہا تھا تو آپ برا مانے تھے. مجھے کہا تھا جاہل چھوکرا. آپ کہیں پڑھا لکھا مولویاں نو ناکوں چنے چبوانے والا ایک چھوکرا. ہاں لیاؤ میں اپنی زنانی کو ویڈیو دکھاؤں گا، خوش ہو خدا کے لیے. فی نفسی یہ لفظ برا نہیں تھا، ویسے بھی کافروں کے ریفرنس سے بیان ہوا. اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں پھر اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئی. چند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی، جو سارے ٹی وی چینلز پہ آ کے فرقہ اہل حدیث کا دفاع کرتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب کبھی بھی ان پہ جب اعتراض ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہل حدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا اہل حدیث کو تو چھوڑیں، جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا، لیکن قاری خلیل الرحمان کو کسی نے نکال گستاخ. اور کہنا بھی نہیں چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ وہ اوور آل ان کی پوری گمراہی کو سم اپ کر رہے تھے کہ واقعی پیغمبر بالکل چھوٹی عمر میں دعوت حق جب بلند کریں گے تو سفید داڑیوں والے انہیں اپنے بچوں کی مانند ہی دیکھ رہے ہوں گے نا، جو سورۃ الانعام میں کئی جگہ پہ آیا اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی باپوں کی عمریں دیکھیں تو باپ بیٹے کی عمر کا فرق تھا. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں، وہ جنرل بات کر رہے تھے. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی، اردو میں محاورتاً ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا، یہی کہتے ہیں. اس کو اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں نہیں، جنرل جب بات ہوگی تو سارے الفاظ کا قرآن و حدیث پہ رپورٹ ہونا ضروری نہیں، اوورال ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں
ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ایکچولی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الایمان میں کہا تھا. حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے, اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل, مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسامہ الرحمن میں احمد بریلوی نے شریف تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا, بالکل ٹھیک لگایا, کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی. اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی. مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا, تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر, میں نے تو کافروں کی رفت, تم نے تو ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب ہے نا, اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے, محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے اوپر جو جو الزام لگاتے تھے, کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے شروع چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے تھے. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف, ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میچنگ ہے نہیں کہ یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں, لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا, نہ میں نے کبھی لگایا. اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں. آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں, کیونکہ سورہ ال عمران میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب ورڈکٹ دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں نا کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے, تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا, تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں, یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے, یہ مومن ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے دوسری بات ہی ہوتی. اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی. صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں, اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے ہیں, دنیا کے امام مانتے ہیں. اور اس آیت کو میں حوالہ دیا کرتا ہوں. آج دنیا میں اعلیٰ ایمان نہیں ہے, یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں. لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں, اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا, آؤ نا بچے میدان سے, تو ہم کیا کہیں گے, وہ ڈنگرو بات کو سمجھو. وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے, وہ بات بتانا چاہتے نہیں. قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا. اس طرح نہیں ہوتا. جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. ہاں, اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ, بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں, یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا تو خود کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے کہا خدا کے لیے یار. پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی. جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے, انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا. انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے, وشنو, سسٹینر, رب, وہ بھی استعمال کیا, خدا بھی استعمال کیا. ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے, انگلش میں بھی کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے. وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے. اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا, وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں. ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں, یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے. تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ ہے.